صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. ہم گزشتہ جمعے میں غزوہ بنی قریظہ کو ذکر کر رہے تھے کہ بنو قریظہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی خندق کے موقع اور جبریل نے آ کے خندق کے فوراً بعد آپ سے فرمایا تھا کہ ہم نے ابھی اپنا اسلحہ نہیں اتارا، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اسی وقت آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں اور جو انہوں نے غداری کی ہے اس کی ان کو سزا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بنو قریظہ والوں کے قلعے کا 25 دن محاصرہ رکھا تھا۔ یہ بات پچھلے جمعوں میں ہو چکی ہے۔ یہ 25 دن اندر بند رہے یہودی۔ یہود اصل میں بزدل قوم ہے، لیکن عیار اور مکار اور چالاک قوم ہے۔ عیار ہونا، چالاک ہونا یہ ایک الگ وصف ہے یا ایک الگ خاصیت ہے، اور بہادر ہونا، جری ہونا، بزدل ہونا، نڈر ہونا یہ ایک الگ وصف اور صفت۔ تو یہود اصل میں چالاک ضرور ہیں لیکن بزدل بہت ہیں، جری نہیں۔ سیرت میں جتنے بھی آپ علیہ السلام کے یہودیوں پہ حملے ملتے ہیں اور غزوات ملتے ہیں جو یہود کے خلاف کیے ہیں، سب میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ یہود اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیتے تھے، چالاکیاں ساری کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن جب مسلمان ان پہ چڑھائی کرتے تھے تو یہ اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیتے۔ اس بنو قریظہ سے پہلے حضور علیہ السلام مدینہ سے یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ قینقاع، اس کو نکال چکے، پھر قبیلہ بنی نذیر اس کو بھی نکال چکے۔ یہ اب تیسرا قبیلہ تھا یہود کا جو حضور کے ساتھ صلح کر کے مدینے میں رہ رہا تھا کہ ہم آپ کا ہر موقع پہ ساتھ دیں گے۔ جب خندق کا موقع آیا تو انہوں نے بدعہدی کر دی، انہوں نے وہ حضور سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، تو اس وجہ سے آپ نے ان پہ چڑھائی فرمائی۔ جب 25 دن یوں گزر گئے تو ان کا سردار ہے کعب بن اسد، یہودی تھا، اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں 3 صورتیں آ رہی ہیں، ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ورنہ ہم یہاں کب تک ایسے بند رہیں گے اور محمد اپنا قافلہ لے کے باہر بیٹھا ہے لشکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صورتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ قوم نے کہا بتاؤ؟ کہا پہلی صورت یہ ہے انہ نبی مرسل تجدون ذلک فی کتابکم، یہ بات تم سب جانتے ہو کہ یہ نبی بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور یہ تمہاری کتابوں میں لکھا بھی ہوا۔ تو اب تم اس پہ ایمان لے آؤ، اس کی تصدیق کر دو۔ فَتَأْمَنُونَ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر تم محمد کا کلمہ پڑھ لو گے تو تمہاری جانیں بھی بچ جائیں گی، تمہارے مال بھی بچ جائیں گے، تمہارے بیوی بچے بھی بچ جائیں گے۔ سب سے پہلا آپشن اس نے یہ رکھا، تو اس کے قبیلے والوں نے، بنو قریظہ کے یہود نے کہا یہ تو ہم نہیں کریں گے، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دو اور تلواریں ہاتھ میں لے لو اور لڑائی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر محمد نے ہم پہ غلبہ پا لیا صلی اللہ علیہ وسلم
تو بیوی بچے ہمارے ہوں گے نہیں، اس لیے ہمیں کوئی اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ پہلے ہی جا چکے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس پہ غلبہ پا لیا تو عورتیں اور بہت ہیں، بچے پھر ہو جائیں گے۔ یہ اسے دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے یہ دی کہ مسلمانوں کو پتہ ہے یہود ہفتے کے دن کاروائی نہیں کرتے، ہفتے کے دن کا یہودی احترام کرتے ہیں، اس لیے آج ہفتے کا دن ہے، جس دن وہ بیٹھا تھا ان کو لے گئے، اس دن ہفتہ رات کو کہ صبح ہفتے کا دن ہے، مسلمان ہماری طرف سے بے خبر ہوں گے، غافل ہوں گے کہ آج یہودیوں نے ہم پہ کوئی حملہ شملہ نہیں کرنا، تو پھر ہماری چال یہ ہو کہ ہم ہفتے کے دن ہی مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، چونکہ وہ ہم سے بے خبر ہوں گے اور حملے کی امید نہیں رکھتے ہوں گے، تو ہم مسلمانوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو اس کی قوم نے کہا ہمارے آباء و اجداد کا تمہیں پتہ ہے، ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنایا تھا، تو یہ کام ہم ساڑھے گول نہ کرا۔ یہ 3 صورتوں سے لکھی۔ اس نے کہا پھر محمد سے بات ہی کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگ 2-4 لوگوں کا انتخاب کیا اور حضور کے پاس بھیجا کہ ہمارا کوئی فیصلہ کر دیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ تیار ہیں۔ یہ 2-3 لوگوں کا وفد یا قافلہ حضور کے پاس آیا قلعے سے باہر، آپ محاصرہ کر کے بیٹھے، کہ ہم تیار ہیں دروازہ کھولنے کے لیے اور نیچے اترنے کے لیے، آپ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ عرب میں تھوڑی سی ایک بات سمجھنے والی ہے، اس سے پھر وہ ذرا قصہ سے سمجھ آ جائے۔ عرب میں آپس میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، چونکہ آمدن کے کو بہت زیادہ ذرائع تو تھے نہیں، جب غربت آتی ہے پھر لوٹ مار چلتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو عرب لوگ قبیلے ایک دوسرے پہ حملہ کرتے رہتے تھے اور لیتے رہتے تھے، یوں ہی ان کا کھاتا چلتا تھا۔ تو قبیلوں نے آپس میں 1-1 2-2 کر کے کچھ معاہدے کر رکھے تھے، اگر دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر تم پہ حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یوں 2 قبیلے ایک جگہ ہو گئے، 4 ایک جگہ ہو گئے، 6 ایک جگہ، یوں گروپ بازی بنی ہوئی تھی، اور جب حملہ ہوتا تھا تو پھر وہ ساتھ والا قبیلہ ان کی مدد کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں حلیف۔ تو کچھ قبیلوں کے حلیف تھے جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے تھے موقع بہ موقع جب کبھی ضرورت پیش آتی۔ مدینہ میں انصار ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور انصار کے 2 مین بڑے قبیلے اور خاندان ہیں، ایک کا نام اوس ہے اور ایک کا نام خزرج ہے، اور یہود کے بھی 2 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اوس قبیلے نے بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور خزرج نے جو انصار کا دوسرا قبیلہ ہے انہوں نے بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا اور وہ آپس میں حلیف تھے۔ جب آپ نے بنو نذیر پہ چڑھائی کی تھی 4 ہجری میں، تو اس وقت خزرج نے ان کی سفارش کی تھی، چونکہ خزرج ان کے حلیف تھے اور خزرج والے انصار والے تھے، تو انہوں نے حضور سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ کچھ رعایت فرماؤ، تو آپ نے ان کے لیے جلا وطنی کا فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کو کہتے کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، اب چونکہ یہ میرے ساتھی تمہاری سفارش کر رہے ہیں کہ تم اپنا بوری بسترا اٹھاؤ، 10 دن تمہارے پاس ہے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ان کو مارا نہیں تھا، خزرج کی سفارش پہ ان کو نکال دیا تھا۔ اب جب بنو قریظہ کی باری آئی تو ان کے حلیف تھے اوس والے،
اوس والے بھی صحابہ تھے، انصار تھے، انہوں نے آ کے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر کی دفعہ میں آپ نے خزرج کی بات مان لی تھی کہ وہ ان کے حلیف تھے اور ان کی سفارش قبول ہو گئی تھی، بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں، ان کی سفارش ہم کرتے ہیں، آپ ان کے لیے تھوڑی رعایت فرمائیں۔ دونوں یہودی قبیلے تھے، ان کو آپ نے رعایت دے دی تھی، لیکن ان کے جرم میں اور ان کے جرم میں بہت فرق تھا۔ بنو نذیر کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، کہ ایک بندے کو چھت پہ چڑھایا کہ اوپر سے تو پتھر پھینکے گا اور حضور نیچے نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ چال چلی اور آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے پوری ایک منصوبہ بندی کی، ان کی یہ غداری تھی۔ اور بنو قریظہ والوں نے جو غداری کی وہ ذاتی نہیں تھی، وہ پورے مسلمانوں کے اجتماعی قوم کو نقصان پہنچانے کی چاہیے۔ ان کا جرم ذاتی تھا، ان کا جرم پوری مسلمانوں کی قوم کو دھوکہ اور غداری دینے کا تھا۔ تو آپ اب اگر فیصلہ کر دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی سفارش مان لیتا ہوں، تو ان کا جرم ان کی نسبت بڑا تھا، تو اس لیے آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ کی تیز عقلی دیکھو اور آپ کی دور اندیشی دیکھو اور آپ کی حکمت اور بصیرت اور کمال کا قوت فیصلہ تھا۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ اگر میں ان کی سفارش مان کے ان کی جان چھوڑ دوں گا، ان کا جرم بڑا ہے، وہ تو میری ذات کا مسئلہ تھا، انہوں نے میرے خلاف چال چلنے کی کوشش کی، چلو خیر میرے، انہوں نے تو سارے مسلمانوں کو داؤ پہ لگا دیا تھا، پوری مدینے کی آبادی مسلمانوں کی وہ داؤ پہ لگ گئی تھی، اور انہوں نے قریشیوں کے لشکر کے ساتھ ساز باز کر لی۔ تو آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا اوس والوں سے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، کیا خیال ہے اگر میں تم میں سے ہی ایک بندہ چن کے یہ سارا فیصلہ اس کے حوالے کر دوں، وہ جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اس سے بہتر بات ہی کیا ہے۔ اوس والوں کے سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کے نا دو مین گروپ ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجر وہ تھے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ تھے جو جنہوں نے آنے والوں کو سنبھالا تھا۔ یہ موٹی موٹی صحابہ کی تقسیم۔ مہاجرین میں سب سے اوپر کا درجہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابو بکر کے سٹیٹس کے پیرالل برابر میں اگر کسی کو مقام حاصل ہے انصار میں تو وہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یعنی جیسے مہاجرین میں حضرت ابو بکر کا مقام تھا، انصار میں سعد بن معاذ کا وہ مقام تھا۔ یہ دونوں مہاجرین اور انصار کی بڑی شخصیات ہیں۔ تو آپ نے سعد بن معاذ کو بلائے، انصار کے سردار تھے۔ آپ نے کہا سعد، اچھا سعد رضی اللہ عنہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کو ایک تیر لگا تھا یہاں گردن میں شاہرگ کے قریب، اور زخم کافی گہرا تھا اور ان کا بہت خون نکل چکا تھا۔ آپ نے سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگوایا اور بستر کا انتظام کیا کہ سعد یہاں میرے قریب آرام کرے تاکہ میں صبح و شام سعد کو دیکھتا رہوں کہ اس کو کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو اس کا فوراً حل کیا جائے۔ یہ سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس زخم کی وجہ سے سعد بن معاذ وہاں آرام کر رہے تھے، اور آپ لشکر کو لے کے بنو قریظہ آئے ہوئے ہیں۔ سعد پیچھے مسجد نبوی میں تھے، آپ نے دو بندے بھیجے جاؤ سعد کو لے کے آؤ، وہ آ کے بنو قریظہ کا فیصلہ کرے۔ اور اب ایک گدھا بھیجا سواری کے لیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گدھے پہ سوار ہو کے مسجد نبوی سے جہاں آپ نے محاصرہ کیا ہوا تھا وہاں آ گئے۔ جب یہ آ رہے تھے قریب پہنچے تو آپ نے انصار کو فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے ذرا کھڑے ہو کے اس کو
پروٹوکول دو کہ تمہارا سردار آ رہا ہے، اس کا ویلکم کرو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ اس قوموا الی سیدکم سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کسی بڑے کے لیے ادب کے طور پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے یا نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، تو اس میں علماء نے تفصیل یہ لکھی ہے کہ اگر تو بڑا خود پروٹوکول چاہتا ہے تو پھر کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ خود چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، لوگ مجھے سردار مانیں، میں ان سب میں بڑا ہوں، میرا اسٹیٹس بڑا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اندر سے متواضع ہے، عاجزانہ مزاج رکھتا ہے اور اس کو کوئی پروٹوکول لینے کا شوق نہیں ہے، اگر اس کو پروٹوکول دینے کے لیے کوئی اکرام میں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی سلوٹ سلام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر کھڑے ہونے میں حرج نہیں، پھر کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے پروٹوکول لینے والے لوگ ہیں، یہ تو سارے اندر سے پورے یہ تو سارا کام کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملے اور جھنڈے والی گاڑیاں ملے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے فرمایا سعد یہ بنو قریظہ والے آئے ہیں اور میں نے فیصلہ تیرے پہ چھوڑا ہے، تو جو مرضی فیصلہ کرے۔ سعد رضی اللہ عنہ عقلاً اسی بصیرت پہ تھے اور وہی چیز سوچ رہے تھے جو حضور علیہ السلام نے سوچی تھی کہ بنو نذیر کا جرم ذاتی تھا، ان کا جرم سارے مسلمانوں کا۔ سعد بن معاذ نے زبردست فیصلہ دیا۔ سعد بن معاذ نے کہا رسول اللہ اگر آپ نے فیصلہ میرے پہ چھوڑا ہے تو جتنوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے ان سب کو قتل کرو اور ان کی بیوی بچے سارے اٹھا کے اپنی باندیاں اور غلام بناؤ، اور جتنا مال ان کا آپ کو حاصل ہو وہ سارا مسلمانوں میں غنیمت بنا کے تقسیم کرو، کیونکہ انہوں نے سارے مسلمانوں سے غداری کی۔ آپ نے فرمایا سعد اللہ نے حق کو تیری زبان پہ جاری فرمایا کہ یہی فیصلہ ان کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور اللہ نے تیری زبان سے وہی فیصلہ کروایا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا یا اللہ اگر تو قریشیوں کے ساتھ مزید کوئی لڑائی مسلمانوں کی باقی ہے تو مجھے زندگی دے اور مجھے اس لڑائی میں حصہ لینے دے کہ تیرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنا مجھے پسند ہے، اور اگر اب قریشیوں کی کمر تو نے توڑ دی ہے اور تجھے پتا ہے کہ اب قریشی دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ آور نہیں ہوں گے تو اس زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا اور مجھے تو شہادت نصیب فرما۔ یہ سعد نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کی۔ اللہ کی شان، ان کو زخم لگے ہوئے 15-20 دن ہو چکے تھے اور زخم کافی ہیل ہو چکا، مطلب وہ زخم کافی مندمل ہو گیا تھا، بھر گیا تھا۔ اچانک خون کا ایک پریشر آیا اور ان کا جو زخم بھرا تھا وہ کھل گیا اور خون فوارے کی طرح بہا، اور سعد رضی اللہ عنہ اسی زخم میں شہید ہے۔ آپ نے ان کے کفن دفن کا انتظام فرمایا، جنازے میں شریک ہوئے تو آپ ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ پورے قدم کیوں نہیں لگا رہے؟ تو آپ نے فرمایا فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ مجھے قدم لگانے کی جگہ ہی نہیں ملی۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد بن معاذ کی موت پہ رحمان کا عرش بھی ہلا ہے اور آسمان کے سارے دروازے کھل گئے سعد کی روح کو ویلکم کرنے میں، اور فرشتوں میں خوشی ہے کہ آج سعد ہمارے پاس آیا رضی اللہ عنہ۔ بندیاں جو بندہ ہی سی نا، ہم جیسے ہی لوگ تھے، ایسا نہیں کہ ہم روٹی کھاتے تھے اور وہ کوئی زعفران کھاتے تھے، ہم جیسے انسان تھے، ہم جیسی مخلوق تھے، بیوی بچوں والے تھے، گھر بار والے تھے، رشتہ داروں والے تھے، حلقہ احباب والے تھے، لیکن ایسا کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی مر جائے تو کہ شاید کسی مکھی کو بھی پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ بھی ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ پورے عرش کو اللہ نے ہلا دیا کہ آج سعد دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ
دیکھو میرے عزیزوں، دنیا کی محنت بہترین سامان بنانے کی محنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت بہترین انسان بنانے کی محنت۔ آپ نے بہترین انسان بنانے پہ محنت کی، کیسر و کسریٰ نے بہترین سامان بنانے پہ محنت کی۔ جب اللہ رب العزت کی مدد سے آپ نے بہترین انسان تیار کر لیے، اللہ نے بہترین سامان سارا لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ ایک ایسی قوم تیار ہوئی، یہ ایسے بہترین افراد تیار ہوئے، یہ ایسے بہترین انسان تیار ہوئے جن کی موت پہ عرش بھی ہل جاتا تھا اور جن کے جنازوں میں فرشتے شرکت کرنے کو اترتے تھے۔ ایک موقع پہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن معاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، جن کی میں نے آپ کو ابھی سنائی۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے ایک ریشم کا رومال آپ علیہ السلام کو ہدیہ کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے آپ ہدیہ رکھ لیں۔ اس وقت تک ریشم حرام نہیں ہوا تھا، تو وہ بڑا قیمتی بھی تھا، بڑا نرم بھی تھا اور بڑا زبردست رومال تھا۔ تو دیکھ کے نا سب کے دلوں میں آیا کہ یہ تو بڑا خوبصورت رومال ہے جو آپ کو ہدیہ ہوا۔ تو کچھ نے کہہ دیا یا رسول اللہ بڑا بہترین رومال آپ کو ملا ہے۔ سعد بن معاذ بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ، یہ جو تمہارا ساتھی سعد بن معاذ بیٹھا ہے، لمنادیلہ فی الجنہ خیر منہا وعلین، اس کو جو جنت میں رومال ملیں گے وہ اس رومال سے 1000 درجے بہتر بھی ہیں، نرم بھی ہیں، ملائم بھی ہیں، مزیدار بھی ہیں۔ یعنی یہ بھی سعد زندہ تھے اور آپ ان کو جنت کی بشارتیں سنا چکے رضی اللہ عنہ۔ دیکھو میرے عزیزوں، انسان بہترین کب ہوتا ہے؟ انسان بہترین پیسہ آنے سے نہیں ہوتا، انسان بہترین پروٹوکول سے نہیں ہوتا، انسان بہترین کسی بڑی سیٹ سے نہیں ہوتا، انسان بہترین بنتا ہے اچھی صفات سے اور اچھے اعمال سے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر انسانوں میں بہترین اعمال، بہترین اخلاق، بہترین صفات پیدا کرنے کی محنت کی۔ تو اللہ رب العزت نے کم پیسوں کے باوجود، مالیت میں کمزور ہونے کے باوجود، منصب میں چھوٹا ہونے کے باوجود صحابہ کو بہترین انسان بنایا، جنہوں نے یوں کہہ لو ان کو اونٹ چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا اور پوری دنیا کے سردار بن گئے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، میسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی قائل۔ یہ عرب لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو اپنے اونٹ چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر حضور نہ آتے اور ہمیں اسلام نہ ملتا تو ہمیں اونٹ چرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، یہ ساری عزتیں تو ہمیں دین سے ملی ہیں، اسلام سے ملی ہیں، حضور سے ملی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ آپ نے توثیق فرمائی اور کہا سارے اتر آؤ، جو فیصلہ سعد نے تمہارے لیے کیا اسی پہ عمل ہوگا۔ تو یہود کے سارے نوجوانوں کو ایک مدینے کے ایک گھر میں بند کیا گیا اور آپ نے ایک گڑھا کھدوایا، 3 4 کو لاتے تھے اور اس گڑھے میں کھڑا کر کے ان کے سر قلم کرتے تھے، اور سارے بیوی اور بچے ان کے غلام بنائے، ان کی بانیاں بنائی اور وہ مسلمانوں میں تقسیم فرمائی، اور مسلمانوں میں سے کچھ نے ان کو بیچا، کچھ نے آگے ان کو اپنا غلام خادم بنا کے رکھا، اور جتنا مال یہودیوں کا بنو قریظہ کا ہاتھ آیا تھا وہ آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ یہ 5ویں ہجری تقریباً ختم ہوگی، 5ویں ہجری میں یہ آخری بنو قریظہ کا غزوہ تھا۔ ایک اس میں حجاب نازل ہوا ہے 5ویں سال میں، ہجرت کے 5ویں سال حجاب نازل ہوا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ولیمے پہ آپ نے کھانا تیار فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی، لوگ کھانے کے لیے آئے، کھانا ہو گیا تو بہت سارے افراد کھانا کھا کے اٹھ کے چلے گئے، 2-3 افراد بیٹھے رہ گئے، وہ باتیں کرتے رہے۔
آپ ان کو شرم سے یہ کہہ نہیں سکے کہ جاؤ تم بھی اٹھ کے چلے جاؤ، کھانا تو ہو گیا۔ وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے، آپ کو اندر ہی اندر تکلیف ہوئی کہ اب میں ان کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ جا نہیں رہے، تو آپ خود سے اٹھے اور اندر تشریف لے گئے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں، اور بیویوں سے باقیوں سے ملے، باقی بیویوں نے آپ کو مبارک بھی دی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ پھر کچھ آیات نازل فرمائی، اور اس میں یہ تھا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الیہ، کہ نبی کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آؤ، اور جب تمہیں گھر پہ بلایا جائے اور کھانے کی دعوت کی جائے تو پھر بیٹھ کے کھانے کا انتظار نہ کرو، اور جب کھانا کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، تو پھر فوراً اٹھ کے چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں نہ کرو اور باتوں میں بیٹھ کے یہاں وقت نہ لگاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا بیٹھ کے باتیں کرنا ہمارے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ فیستحی منکم، نبی کو شرم آتی ہے کہ وہ تمہیں کہہ سکے کہ جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق کی بات کہنے سے کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ حکم ہے کہ اٹھ کے یہاں سے چلے جایا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تمہیں عورتوں سے کوئی چیز لینی ہو اور وہ عورتیں آپ کی محرم نہ ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے عورتوں سے اس چیز کو مانگا کرو، پردہ توڑ کے سامنے نہیں آنا۔ یہ 5ویں ہجری میں پردے کا پہلا حکم نازل ہوا، اور یہاں سے پردے کا حکم شروع ہوا۔ یہ 5ویں ہجری کا کچھ خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم 6ٹھی ہجری کو شروع کریں گے، اور 6ٹھی ہجری سے متعلقہ جو بات سیرت میں ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کریں۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك